کوئی چیज़ بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ماضی میں کبھی مظلوم تھا بعد میں ظالم بن جاتا ہے، جو کبھی مجبور تھا بعد میں جابر بن جاتا ہے، جو کبھی محکوم تھا بعد میں حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی رویہ آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں خاص طور پہ اب چونکہ دور بدل چکا ہے، کارپوریشنز کا دور ہے، کارپوریٹ ورلڈ ہے، اور دنیا جو ہے وہ فیکٹریز میں، کمپنیز میں، انڈسٹریز میں کام کر رہی ہے، تو یہی رویہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں سپروائزرز، مینیجرز، ان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی سارے مینیجرز، کئی سارے سپروائزرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رعیت میں دے دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دے دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اقتدار میں دے دیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت مشکل وقت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے سپروائزرز کو، ان کے مینیجرز کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہ کبھی ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی ان کے دکھوں کو، ان کے سکھوں کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں نے عام طور پہ یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جب لوگ، یعنی ٹیم جو ہے، وہ اپنے سپروائزر سے چھٹی کی درخواست کرے، اس کی کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو، کوئی اور ایسا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، تو سپروائزر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہیلا سازی ہے، ہیلا بہانہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور وہ اس کی نااہلی پہ، سستی پہ اس چیز کو معمول کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ خود ایک انسان ہوتے ہیں، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی انسانی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے آپ کے مسائل ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگوں کے بھی مسائل ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی اہل خانہ ہیں، ان کے ہاں بھی دکھ سکھ ہیں، ان کے ہاں بھی خوشی غمی ہے، ان کے ہاں بھی بیماری صحت ہے، ان کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رعیت میں دے دیے ہیں، آپ کے اختیار میں دے دیے ہیں، آپ ان کو انسان سمجھیں، اپنا کنبہ خیال کریں، اور بڑے ہونے کے ناطے، ان کا سربراہ ہونے کے ناطے، ان کا ذمہ دار ہونے کے ناطے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی غمی خوشی میں شرکت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بالضرور اتنا وقت ضرور دیں کہ وہ اپنی خوشی میں شرکت کر سکیں، اپنے غم کو سہ سکیں، اور اپنی خوشی کو اسی طرح سے منا سکیں جیسے آپ مناتے ہیں، اور اپنے غم کو اسی طرح سے برداشت کر سکیں جیسے آپ برداشت کرتے ہیں۔ اس دوران کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ کوئی آپ کا سب آرڈینیٹ، آپ کے ماتحت کام کرنے والا آدمی چھٹی پہ ہے، تو اس کو غیر ضروری طور پہ زحمت نہ دی جائے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس کی غمی خوشی میں شریک ہوا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے تو غمی خوشی کے موقع پہ اس کی کوئی امداد کی جائے، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح محسوس کرے جیسے وہ اپنی فیملی کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اس کو لگے کہ اس کے جو سپروائزر ہیں، اس کے جو مینیجر ہیں، جن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، جس کمپنی کے مالک کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، وہ ایک اچھے انسان ہیں، خوش اخلاق ہیں، اچھے صفات کے حامل ہیں، اور وہ اس کی اسی طرح سے عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی فیملی کی کرتے ہیں، اپنے خاندان کی کرتے ہیں۔ یقین کیجئے آپ کا کام، آپ کا کاروبار، آپ کا جو بھی سلسلہ اس شخص سے وابستہ ہے جو آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، یہ ایک فارمولہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو شخص، جو آپ کے لیے کام کرنے والا آدمی ہے، جو فرد ہے، پھر وہ اپنی جان کیسے اس کام میں لگاتا ہے، اور کیسے آپ کا کام، آپ کا کاروبار ترقی کرتا ہے، کیسے آپ کی ساری کسر، ساری کمی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔